السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم سب جسم اور روح کا مجموعہ ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر خواہشات ہیں، اینیملسٹک ڈیزائرز ہیں، اور اس کے اللہ تعالیٰ اس جسم کے اندر ہماری روح کو ڈالتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کا، اور اصل انسان روح ہوتی ہے، اور اس روح کی غذا ہوتی ہے، اور 5 وقت کی روزانہ نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، زندگی میں ایک دفعہ حج پہ جانا، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے، یہ سب روح کی غذائیں ہیں۔ اور یہ جو مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ روح کی غذا کے لیے لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ تم سے پہلے آئے سب پہ روزے فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ روحانیت کی تکمیل کا مطلب ہی تقوی کا حصول ہے، اور تقوی کے بارے میں ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کے اندر آ جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ دیا ہے، ایک پورا ماحول سجا کے دیا ہے اللہ نے۔ جتنے بھی ایول مائنڈڈ شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا گیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، فرشتے اترتے ہیں، پکارتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹو، رک جاؤ۔ تو ایک پورا ماحول ہے ہمارے تقوی کے حصول کے لیے، ہماری روحانیت کو غذا دینے کے لیے، ہماری روحانیت کی تکمیل کے لیے۔ اور جسم کی جو خواہشات ہیں اس کو بائی ڈیفالٹ روک دیا گیا۔ طلوع فجر سے لے کر مغرب تک نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ازدواجی تعلقات جو ہوتے ہیں ان کو کر سکتے ہیں۔ تو جسم کی خواہشات کو سپریس کر دیا گیا، روح کی ضروریات کو پورا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا نماز جو کہ سنت ہے، تراویح کی نماز، ایک ایکسٹرا نرشمنٹ ہے، ایک ایکسٹرا طاقت ہے روح کے لیے۔ تو ایک بہت ہی بہترین ماحول ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنی روحانیت کی تکمیل کریں، نہ کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، سارا دن سو رہے ہیں۔ خدا نخواستہ سب سے برا تو یہ ہے کہ کوئی بندہ گناہوں میں پڑ جائے۔ یعنی تقوی کا مطلب یہ تھا کہ گناہوں سے بچا جائے، اور کچھ لوگ بدقسمتی سے نہ صرف کہ گناہوں سے نہ بچیں بلکہ گناہ کریں۔ ایک نماز کو جانتے بوجھتے چھوڑ دینا اپنے وقت سے، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ سب لوگ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ باقی گناہ نہیں کر رہے ہوں گے، نظروں کی حفاظت، بے حیائی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، بے حیائی کی بات نہیں کر رہے ہوں گے، غیبت نہیں کر رہے ہوں گے، جھوٹ چھوڑ دیا ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہوں گے، لوگوں کا خیال کر رہے ہوں گے، بیمار کی عیادت کر رہے ہوں گے، لوگوں پر خرچ کر رہے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو پیکج ہے یہی تقوی کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ انسان کو دنیا اور آخرت کی جتنی بھی سعادتیں ملتی ہیں وہ تقوی کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج عطا کرتے ہیں، اس کے لیے مخرج بناتے ہیں، نکلنے کا راستہ۔ کسی بھی مشکل سے، تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ انسان کے اوپر تنگی پریشانی مختلف وجوہات سے آتی ہیں، اکثر تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔
ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے خود اس کو انوائٹ کیا ہے۔ انسان توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس تنگی، اس پریشانی سے انسان کو نکال دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان کے امتحان کے لیے بھی انسان کے اوپر تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن جب امتحان کے لیے آتی ہے نا تو اس کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ اس تنگی، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقوی اختیار کر لو، جو گناہ کر رہے ہو وہ چھوڑ دو اور میں تمہیں اس تنگی سے نکال دوں گا۔ اور نہ صرف یہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کبھی سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے میرے پاس آ گیا، کبھی کسی جاب کی امید ہی نہیں ہوتی اور اس کو ایک جاب آفر ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ایک دم سے مجھے ایک جاب کی کال آئی، جاب آفر کی کال آئی، میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے یہ ریزومے اس کمپنی میں آج سے کوئی 3 سال پہلے ان کو دیا تھا اور انہوں نے 3 سال سے مجھے کال نہیں کی، ایک دم سے آؤٹ آف دا بلو ایک دم سے مجھے کال آ گئی۔ تو یہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، ان کے بہت پرانے دوست تھے، کوئی 15 سال پرانے دوست تھے، ان کو یعنی ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ 15 سال پرانے دوست نے ان کو ایک دفعہ میسج کیا کہ آپ نے مجھے کوئی $5,000 آپ نے مجھے قرض کے طور پہ دیے تھے، میرے پاس اس وقت تو نہیں تھے، تو اب میرے پاس ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ واپس کر دوں۔ ایک تو بہت ہی اچھا دوست تھا ان کا، تقوی والا انسان تھا، پیسہ لے کے کھا نہیں گیا، اس کو یاد تھا کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے۔ یہ صاحب جو تھے یہ بھول گئے تھے، ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کسی کو قرضہ دیا۔ یہ بھی اچھے انسان تھے کہ انہوں نے کسی کو قرضہ دیا، وہ واپس نہیں کر پائے تو ان کو معاف کر دیا، جانے دیا۔ تو اب انہوں نے 15 سال کے بعد، شاید غالباً اس سے بھی زیادہ، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا قرض واپس کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کون سا قرض۔ انہوں نے یاد کرایا، اپنے فلاں 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 دن مجھے قرض دیا تھا۔ تو کہا اچھا ہاں اب مجھے یاد آیا تو میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی شان، بیٹھے بیٹھے ایک دم 15 16 17 سال بعد ان کو وہ $5,000 مل گئے۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں انگلینڈ میں، ایک دن ان کے پاس بہت بڑا قرضہ تھا ان کے اوپر، تقریباً آؤٹ سے شاید £100,000 کا ان کے اوپر قرضہ تھا، مور اور لیس۔ تو بڑے پریشان تھے کہ میں £100,000 کا قرضہ کہاں سے واپس کروں گا۔ تو یہی باتیں ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں، یہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن صبح انہوں نے اپنی پوسٹل میل کا جو باہر میل باکس ہوتا ہے اس کو کھولا تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کا جو ٹیکس ریٹرن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے ایک میل تھا۔ تو اس میل کو جب انہوں نے کھولا تو اس کے اندر سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید £95,000 کا ایک چیک تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر پچھلے پتہ نہیں جتنے سالوں سے بھی 15 20 25 سالوں سے ٹیکس دے رہے ہیں، تو ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ آپ کی جو ٹیکس کیلکولیشن ہے اس سے آپ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو ہمارا جب آڈٹ ہوا تو ہمیں ہائی لائٹ کیا گیا کہ ان صاحب نے اپنی جو ٹیکس بنتی ہے اس سے زیادہ ٹیکس دیا ہوا ہے، تو ان کے سارے ان سالوں کا اتنا ٹیکس ایکیومولیٹ کر کے واپس کر دیں۔ تو وہ تقریباً £95,000 بنتے تھے۔ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے پاس £95,000 آ جائیں گے ایک دن ایک دم سے۔ یہ تو کچھ مثالیں ہیں، اور بہت ساری اور مثالیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا اور اس کو وہاں سے رزق مل جاتا ہے۔ کسی نے تحفہ دے دیا کسی کو، ایک دم سے کہیں ہدیہ آ گیا یا واٹ ایور۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہ چھوڑ دو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، کام آسان ہو جاتے ہیں۔ کتنے انسان دنیا میں کام کرتا رہتا ہے، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے اگر انسان تقوی پر چلے۔ یہ تو آپ ان سے پوچھئے نا کہ جو تقوی پہ چلتے ہیں ان کے کام اللہ تعالیٰ کیسے آسان کرتے ہیں۔ چیزوں میں انسان پھنسا ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا،
سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں کام کیسے کروں. کبھی کوئی پیسے کی ضرورت ہے، پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے، پراپرٹی نہیں بک رہی، پراپرٹی مارکیٹ ڈاؤن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کسی اور سے کوئی کام ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کام کیسے کروائے. لیکن ایک دم سے کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو تو میں تمہارے اس کے کاموں میں، جو بھی تقوی اختیار کرے گا میں اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دوں گا. اور آگے چل کے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کی کمیوں کوتاہیوں سے پردہ پوشی کروں گا، ان کو درگزر کروں گا. اور نہ صرف کہ اس کی کمی کوتاہیوں سے درگزر کروں گا بلکہ اس کے جو اعمال ہے اس کا اجر بھی بڑھا دوں گا. اللہ اکبر. یہ کی صورت ہے تقوی کے اتنے سارے فضائل ایک ہی صورت کے اندر. یعنی تم جانتے بوجھتے جو غلطیاں کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. اور تمہیں جو بحیثیت انسان غلطیاں ہو جاتی ہیں، سلپیجز ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی برکت سے، تقوی کی برکت سے یہ جو تم سے سلپیجز ہو جاتی ہیں میں ان سے درگزر کر دوں گا. اور تمہارے جو ایکشنز ہیں، تمہارے جو اعمال ہیں ان کا اجر بڑھا دوں گا تقوی کی وجہ سے. 2 رکعت نماز کوئی پڑھے نفل فار ایگزامپل، اور ایک اور شخص اسی طرح کی 2 رکعت نفل پڑھے، کیا دونوں کا اجر برابر ہوگا؟ ناٹ نیسیسرلی، ضروری نہیں ہے. ایک کا اجر دوسرے سے زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اخلاص ایک کا زیادہ ہو سکتا ہے، خشوع کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے، انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ماحول ہو سکتا ہے کہ اس کو آسانی ہو پڑھنے میں، اس کو مشکل ہو، وہ بیمار ہو، وہ صحت مند ہو، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ تقوی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقوی زیادہ ہوگا میں اجر زیادہ کر دوں گا. تو یہ دنیا آخرت کی ساری سعادتیں وہ تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. گناہ چھوڑ دیجیے. اور رمضان المبارک میں ہم اسی مقصد کو سامنے رکھ کر روزے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، کھانا چھوڑ سکتے ہیں، پینا چھوڑ سکتے ہیں، ازدواجی تعلقات چھوڑ سکتے ہیں فجر سے لے کر مغرب تک. تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور گناہ چھوڑنے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا اور غلط کام نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. دوسرے الفاظ میں یہ کون سا روزہ ہوا کہ آپ صرف کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، بے حیائی کی چیز بھی دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تحقیر بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے دل میں بدگمانی بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، تکبر بھی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ روزہ تو نہیں ہوتا. روزہ تو یہ ہے کہ ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دیا جائے. اور آخرت تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. تقوی والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کی طرف گروہ در گروہ لے کے جایا جائے گا، اس حال میں کہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور وہاں کا جو گارڈ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو سلام کرے گا اور کہے گا شاباش، ویل ڈن، خوش ہو جاؤ، تم نے جو تقوی اختیار کیا تھا اس کی وجہ سے آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. والعاقبۃ للمتقین. عاقبت آخرت تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے. جنت میں تو داخل ہی تقوی والے ہوں گے ایمان کے ساتھ. تو لیٹس میک این ایفرٹ انشاءاللہ. پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، سارے گناہ چھوڑ دیں، اپنے نفس کے ساتھ ایک مجاہدہ کریں، ایک کوشش کریں، ایک ہمت کریں، اور جتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں ان سب کو انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں کرش کرنے کی کوشش کریں. اپنے نفس کے ساتھ ایک لڑائی کریں کہ میں نے اپنے آپ کو تقوی والا انسان بنانا ہے رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ کے کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم بیک. آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کچھ سوالات کیے گئے ہیں کہ جی وامٹ ہونے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے وامٹ مختلف طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے خود بخود ہو جانا، اور خود بخود ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی 2 طرح کی وامٹس ہوتی ہیں. ایک ہے کہ ماؤتھ فل ہو، منہ بھر کر،
اور ایک کہ اس سے کم ہو۔ اس کی ڈیفینیشن یہ فقہا نے لکھی ہے کہ منہ بھر کر کیا یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو کنٹرول نہ کر سکے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی کسی کو تھوڑی سی وامٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور مثال کے طور پہ ٹوائلٹ تک چلا گیا اور اس نے وہاں پہ اس کو سپٹ آؤٹ کر دیا، اس نے تھوک دیا، تو یہ منہ بھر کر کے نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کا کنٹرول تھا۔ اور اگر وہ کنٹرول نہیں کر پایا، وامٹ ہوئی اور ایک دم سے وہیں پہ اس نے اس کو نکال دیا، تو یہ منہ بھر کر کے تھی۔ اگر منہ بھر کر کے ہو اور اس کو یاد بھی ہے میرا روزہ ہے، اور وہ اس کو انٹینشنلی جانتے بوجھتے نگل لیتا ہے، اس کو اندر سولو کر لیتا ہے، تب اس کا روزہ ٹوٹے گا، ناٹ بیکاز آف کہ وامٹ کی وجہ سے نہیں۔ اگر ان انٹینشنل تھی، ماؤتھ فل بھی تھی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اچھا، ماؤتھ فل کے بغیر تو بالکل ہی نہیں ٹوٹتا، ماؤتھ فل نہ ہو تو بالکل ہی نہیں ٹوٹتا۔ ماؤتھ فل ہو، منہ بھر کر ہو، اس میں بھی ابھی تک روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس وقت ٹوٹے گا جب اس نے جانتے بوجھتے، یاد ہوتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے، اس نے اس وامٹ کو سولو کر لیا، نگل لیا، تب اس کا روزہ ٹوٹا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان انٹینشنل وامٹ جان بوجھ کے نہیں ہوئی۔ اگر ماؤتھ فل نہیں ہے، منہ بھر کر نہیں ہے، تو بالکل بھول جائے۔ اگر ماؤتھ فل ہے اور اس کو اس نے سولو کر لیا، جانتے بوجھتے، یاد رکھتے ہوئے کہ اس کا روزہ ہے، تب اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ اب دوسری طرح کی کہ ہوتی ہے کہ انسان انٹینشنلی کرے، عمدن کرے، مثال کے طور پہ اندر انگلی ڈالے اور وامٹ کرے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حدیث کے مطابق، کہ انسان عمدن جانتے بوجھتے کہ خود سے کرے۔ کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، ان کو عجیب نوزیاٹک فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کا عجیب سی متلی ہوتی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کریں، تو ان کو ہوتا ہے کہ اگر وامٹ ہو جائے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو پھر وہ اس کے لیے وہ اپنے حلق میں انگلی وغیرہ ڈالتے ہیں اور کسی طریقے سے اس کو وامٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انٹینشنل وامٹ ہے، جانتے بوجھتے وامٹ ہے، عمدن وامٹ ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انٹینشنل وامٹ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال لوگوں نے کیا ہے، یہ تو کافی لوگ کرتے ہیں سوال، کہ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں، روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ روزے کے اندر اگر کوئی چیز اندر چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ پیس آف پیپر ہی کیوں نہ ہو، وہ ناخن ہی، کچھ لوگوں کو نیل بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے، وہ ناخن کیوں نہ سولو کر جائے، ان سب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اندر چلی جائے۔ اب اس کے اندر تفصیل ہے کہ کس طرح کے روزے ٹوٹنے پر صرف اس روزے کی قضا کرنی ہے بعد میں، یا اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کسی موقع پر، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں، کیونکہ آج وقت محدود ہے، تو چونکہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے تک موقوف کر لیتے ہیں کہ کس طرح کے روزے ٹوٹنے پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور کس طرح کے روزے ٹوٹنے پر صرف قضا ہے۔ لیکن ایک یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی چیز چلے گئی پیٹ کے اندر، یا پیٹ حلق سے نیچے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی چیز منہ میں رہے گی تو اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا، حلق سے نگلنا ضروری ہے۔ ایک دوسری چیز ہے کہ کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا روزے کی حالت میں ڈس لائکڈ ہے، مکروہ ہے۔ بلا وجہ ٹیسٹ نہیں کرنی چاہیے چیز، بلکہ کرنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ٹیسٹ کیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ ایک ڈس لائکڈ ایکٹ ہے، ایک مکروہ چیز ہے، اس کو کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جو ٹوتھ پیسٹ ہے، دانت صاف کرنا، اس میں ٹوتھ پیسٹ میں ٹیسٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ایز لانگ ایز صرف ٹیسٹ ہو تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کو سولو کر لیا، اگر اس کو حلق سے نیچے اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ کر لیا اور اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارا،
اور صرف منہ میں کر کے اسی کو اسپٹ آؤٹ کر دیا، اسی کو تھوک دیا، میک شور کیا اچھے طریقے سے کہ ٹوتھ پیسٹ کا کوئی ذرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا، تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن احتیاط لازم ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سحری کے وقت، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کھانا پینا بھی ختم کر لیں، اور جو دانت صاف کرنے وہ بھی اسی وقت کر لیے جائیں، ٹوتھ پیسٹ بھی اسی وقت کر لیا جائے تاکہ وہ جو کراہت ہے، جو ایک ڈس لائک چیز ہے، اور اس چیز کا احتمال ہے، پاسبلٹی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی ٹوتھ پیسٹ حلق سے نیچے اتر گیا اور روزہ ٹوٹ گیا، تو اس سے بھی بچا جانا چاہیے، اور سحری کے وقت ہی کھانے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کر لینا چاہیے۔ لیکن آئی ریپیٹ کہ اگر کسی نے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کر لیا لیکن اس کا ٹوتھ پیسٹ حلق سے نیچے نہیں اترا، اس نے منہ سے ہی اس کو باہر نکال دیا، تو اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ مکروہ ہے کہ کوئی چیز ٹیسٹ کی جائے، تو میک شور کریں کہ ایسا ہم نہ کریں۔ تیسری چیز، ایک سوال آیا ہے کہ روزے میں انجیکشن لگانے کا کیا حکم ہے، کہ کسی کے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پین کلر انجیکشنز لگوائے جائیں۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک چیز عرض کی تھی کہ حلق سے کوئی چیز نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل میں زیادہ تفصیل میں جائیں تو ڈائجسٹو ٹریک جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کا، جو پورا کھانے کا نظام ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈائجسٹو ٹریک کے 3 اوپننگز ہیں، ایک منہ ہے، ایک ناک ہے، اور تیسرا پیچھے کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے، اینل اوپننگ جو ہوتی ہے۔ یہ 3 اوپننگز ہیں، ماؤتھ، نوز اینڈ اینل اوپننگ۔ تو ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی چیز داخل ہو گئی، اس حال میں کہ ناک سے تو انسان کا کنٹرول نہیں رہتا، وہ تو حلق سے نیچے ہی جائے گی، منہ میں انسان چیز ڈالے گا تو وہ کنٹرول رہتا ہے کہ وہ جائے یا نہ جائے، لیکن اگر حلق سے نیچے چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور جو اینل اوپننگز ہیں اس کے اندر بھی اگر چیز چلے گی، کبھی کبھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو سپوزیٹریز دینی پڑتی ہیں، میڈیسن ہوتی ہے جو پیچھے کے ذریعے سے دوائی کیپسول ہوتا ہے، وہ اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ فیور کنٹرولر ہوتا ہے۔ جنرلی بچوں کو جو نگل نہیں سکتے یا بیماری کے اندر وہ اسپٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، تو پھر ڈاکٹر ریکمینڈ سپوزیٹریز کر دیتے ہیں، تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈائجسٹو ٹریک کے اندر کوئی بھی چیز چلی جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو انجیکشنز آپ کا سوال ہے، انجیکشنز ڈائجسٹو ٹریک کے اندر نہیں جاتے۔ انجیکشنز جو ہے وہ مسکولر انجیکشنز ہوتے ہیں یا انٹراوینس انجیکشنز ہوتے ہیں، تو انجیکشنز ڈائجسٹو ٹریک کے اندر چونکہ نہیں جاتے ہیں، تو اس لیے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر ہم ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے کسی کو اور اس نے گلوکوز ڈرپ لگوا لی، جو سلائن ڈرپس جو ہوتی ہیں ہائیڈریٹ کرنے کے لیے، وہ لگا لی، تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ بالکل وہی حکم ہے، چونکہ جتنی بھی ڈرپس ہوتی ہیں وہ ڈائجسٹو ٹریک کے اندر نہیں جاتی ہیں، بلکہ وہ وینز کے اندر جاتی ہیں یا مسلز کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہیں انجیکشنز، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اسٹرینتھ کے لیے ڈرپس لگواتے ہیں، تو بلا وجہ اگر ضرورت نہیں ہے، انسان مر نہیں رہا خدا نخواستہ، اس کی طبیعت بہت بگڑ نہیں رہی ہے، صرف اس لیے کہ جی میرے پاس ہے، میں ڈاکٹر ہوں، گھر میں ہی میرے وہ گلوکوز ڈرپس پڑی ہوئی ہیں اسٹرینتھ کے لیے، انرجی کے لیے، تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی کمزوری ہو رہی ہے تو میں لگا لوں، تو ایسا کرنا تو مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے یہ بھی۔ اصل میں روزہ کا مقصد ہی ایک مجاہدہ تھا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی واقعی طبیعت بگڑ رہی ہو، واقعی خدا نخواستہ حالت خراب ہو رہی ہو، تو یہ سارے کے سارے علاج روزے کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف اگر حلق سے نیچے جائے گی کوئی چیز تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ دیٹ انکلوڈز میڈیسن، کہ اگر دوائی لے لی تو آف کورس روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میں نے پچھلے ہفتے ایک بات عرض کی تھی، یا اس سے پچھلے ہفتے، کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی طبیعت بہت بگڑ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ توڑ دے اور اس کی قضا کر لے رمضان کے بعد۔ انسان کی جان بہت
مقدس ہے، بہت سیکرڈ ہے، میک شور کریں اس کا خیال کریں، لیکن کوشش کریں کہ روزہ رکھ سکیں۔ اگر ایسی حالت ہو جائے کہ انسان برداشت نہ کر پائے تو پھر آف کورس روزہ توڑ دینے کا حکم ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میں یہ بات سمجھا پایا ہوں ٹھیک طریقے سے۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@airY.digital.tv پر۔ دعا میں یاد رکھیے گا، خصوصی دعاؤں میں، اپنی تہجد کی دعاؤں میں، اپنی افطار کی دعاؤں میں، اپنی تراویح کے بعد کی دعاؤں میں پلیز دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔